قرآن مجید میں جو بات بار بار ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب لوگوں کو بجبر مومن اور متقی بناتا۔ انبیاء علیہ السلام ان کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود اتنا پاورفل تھا کہ جگہ جگہ بیان کرتا کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پر ہی رہا، مگر اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جبر سے لوگوں کو مومن بنایا جائے۔ اس نے انسانوں کے لیے ابتلاء اور آزمائش کا راستہ تجویز کیا کہ بندوں کا عقل سمجھ دے کر ان کو آزمایا جائے، بات ان کے سامنے اللہ کے رسول بھی رکھیں، ابلیس اور اس کی ذریت بھی رکھے، یہ پھر اپنی عقل و سمجھ سے کام لے کر ان میں سے جس کی بات بھی مانے گا اس کا انجام بیان کر دیا گیا کہ ابلیس کی مانو گے تو جہنم ہے ٹھکانا، انبیاء کی مانو گے تو پھر جنت ہے ٹھکانا۔ تو یہ آزادی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دی، چھین لی نہیں انسان نے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو گیا، اس نے خود ہی چاہ لیا یبلوکم ایکم احسن عملا کہ آزمایا جائے تمہیں کہ کون اچھے کام کر کے میری عدالت میں پیش ہوتا، اس لیے آزادی۔ مگر اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں سے مدد چاہیے۔ سب سے بڑا کام جو ہر زمانے میں قرآن اور ساری کتابیں جو ہے نا پکارتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کا طالب ہے، اس کام میں وہ تم سے مدد چاہتا ہے کہ میں چاہتا تو زبردستی ان کو مومن بنا دیتا، وہ کام تو میں نہیں پسند کرتا، اب ان کو سمجھا کر اسلام کی طرف لانا ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو، اس دین کو خود بھی قبول کرو اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو اچھے انداز سے پہنچاؤ تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اس لیے انصار اللہ ہونا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی پکار نہیں انبیاء کی ہے، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یقین جانے دین میں انصار اللہ سے بڑا کوئی مقام نہیں، بندہ اللہ کا بن جائے، متقی بن جائے، پر یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا مددگار۔ اب یہی بات جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ اللہ خود ہی کر سکتا تھا، مگر اس نے مدد لی ہے کہ تم تبلیغ کے ذریعے، اقامت دین کے ذریعے، جہاد کے ذریعے میرے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کام میں میری مدد کرو۔ اور اس سے پر سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کا حق بھی سب سے بڑا یہ وہ ناصر کو۔ اب ربیع الاول کا زمانہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی مدح و ثنا میں ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، مگر جو مشن ہے اللہ کے رسول کا اس میں آپ کی مدد کریں، اور وہ یہی ہے کہ بلغ عنی ولو آیہ، جو میں تمہیں بتا چاہ رہا ہوں یہ سارا دنیا تک پہنچا دینا، کوئی کونا زمین کا ایسا نہ رہے کہ وہاں تک میرا پیغام نہ تم پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا حق ہے امت پر، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، یہ تو آدمی کی اپنی ذاتی نیکیاں ہیں، خلق خدا کو ان سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، مگر ایسی تحریک برپا کرو اقامت دین کے لیے کہ پوری دنیا میں دین جو ہے نا وہ اپنی اصل شکل میں نافذ ہو جائے، یہ اللہ کے رسولوں کا کام تھا۔ اس لیے جو یہ کرے گا وہ اللہ کا مددگار ہوگا، اللہ کے مشن میں اس کا ساتھ دے رہا، اور اللہ کے رسولوں کا مددگار اور صحیح معنوں میں محب ہوگا کہ اس کام میں ساتھ دے رہا ہے اللہ کے نبی کا جو اصل میں ان کا کام تھا۔ اس کو اگر نہ کریں ہم تو انتہا درجے کے مجرم۔ اب زمین میں اسی لیے مومن اللہ کی نگاہ میں اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے، وہ مومنین جو ہم بنے ہوئے ہیں، یہ آیتیں میں نے جو پڑھی اس میں اللہ کہتا کیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاؤ، پھر کہتا ہے کہ ایمان لائے ایمان لاؤ، کہا تو ہے کوئی ایمان لائے، فرمایا کہ ایمان صرف زبان کا ہے کہ تم کہتے اور مسلمانوں میں نام تمہارا لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لائے ہو تو ایمان لاؤ، صحیح ایمانوں میں جو ایمان لانے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اب وہ حق ادا جو ہوتا ہے اس کا اشارہ بیان ہے کہ مومن جو اللہ کی نگاہ میں جو سچا مومن ہے اس کی قدر کیا ہے۔ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں جب کہ زمین و آسمان تباہ ہو جائے نا، یہ اللہ کے بہت معمولی دھماکہ افسانہ ہے۔ مومن کا قتل، جو ایک مومن مارا جائے گا کلمہ گو، اس کا قتل زمین و آسمان کی تباہی سے بھی اللہ کے ہاں بڑی بات ہے کہ مومن مارا گیا، زمین میں میرا نام لینے والا جو سچے مومن ہے، کیونکہ وہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی سپاہی ہے، وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اللہ کا دین جو اس کو سر بلند کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تا نہ خیزت بانگے حق کا زار میں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، گر مسلمانی نے آسائی میں، اگر ہے نا تو مسلمان تو ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کر، اس وقت پیٹیاں ہم کھولیں گے اور آرام کریں گے جب پوری دنیا میں دین غالب آ جائے گا۔ تو مومن جو ہے نا اللہ کا مددگار ہے، رسول کا مددگار ہے، کہ وہ کام جو اللہ اپنی طاقت سے کر سکتا تھا نہیں کیا، کہ سمجھا بجا کر لوگوں کو دین کی طرف لانا، وہ ہمارے ذمہ لگا دیا۔ اس لیے دنیا میں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے مومن کا کہ یہ خدا کا ہاتھ اور اس کی زبان ہے۔
خدا آپ نہیں بولتا، مومن کی زبان سے دنیا میں اپنا دین پھیلا رہا. جہاں جہاں کوئی اجتماع ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ اللہ کی زبان ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے. اعلام الموقعین ابن قیم لکھتے ہیں کہ جیسے شاہی توقیع ہوتی ہے کہ صدر مملکت کا فرمان ہوتا پارلیمنٹ میں سنایا جاتا، علماء توقیع سناتے ہیں، فرمان شاہی سناتے ہیں، اپنی بات نہیں کہتے. اللہ کا حکم ہوتا ہے جو سٹیج پر بیٹھ کر پہنچا رہے ہوتے، پارلیمنٹ سن رہی، ساری دنیا سن رہی ہوتی، احترام کر رہے ہوتے. تو اس خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان ہے، وہ خدا جس کی سلطنت ہمیشہ ہے، اس کا ہاتھ بھی تو ہے. یعنی جو کام اللہ نے کرنے تھے وہ تو نے کر کے دینے ہیں، وہ اس نے اپنے ہاتھ سے کرنے ہوتے. تمہیں کیوں ایمان کی دعوت دیتا؟ مومن بنایا ہے کہ میرے کام کو تم آگے بڑھاؤ، اس میں سستی نہیں میں برداشت کروں گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے بڑا جرم اس کو قرار دیا کہ مومن دیکھے برائی ہوتی روکے ہی نہ زبان سے روکے، نہ دل سے روکے، نہ ہاتھ سے روکے. فرمایا اس کے اندر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. جس کے دل میں نفرت بھی نہیں، برائی خراب، رائی ایمان. تو خدا کی فوج تھا، خدا کی زمین میں فساد اور خرابیاں برپا ہو گئی، ساری زمین جو ہے خرابیوں سے بھر گئی. اب کسی سے چھپی ہوئی بات کہ جو قرآن نے سچ کہا تھا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ، اس سے کروڑوں گنا زیادہ خرابی ہے. جدھر دیکھو ہر جگہ تباہی ہے، بربادی کہیں ہے نہیں، سلار امن، خرابی خرابی. یہ خرابی ہے اور اللہ کی فوج سوئی پڑی ہے. وہ کام نہیں کرتے جو بندوں سے اللہ لینا چاہتا. رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی روح تو مسترد ہے. کہا قیامت کا دن جب آئے گا، لرز مذکر میں تو روز شمار پرسدت ناب روئے روزگار. جب دن قیامت کا ہوگا، حساب کا، اور کائنات کی زینت اللہ کے برگزیدہ رسول جب تم سے اے مسلمان پوچھیں گے تو تیرا جو اس وقت احساس ندامت ہوگا، تم شرم سے جو ڈوب کر مرے گا، اس سے میں کام جاتا ہوں کہ کیا پلے ہمارے لرز مذکر میں تو روز شمار پرسدت ناب روئے روزگار. حرف حق کا حضرت من بردائی بس تیرا بازی رانا سکتا. اللہ کا کرام مجھ سے لے لیا تھا اور خلق خدا تک پہنچایا ہی. میں امانت تمہارے سپرد کر گیا تھا، میں چلا گیا اور تم سے وعدہ دے کر گیا میدان عرفات میں کہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا. تم نے اقرار کیا ہاتھ اٹھا کر کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے کسر نہیں چھوڑی، خیر خائی کا حق ادا کر دیا، امانت ادا. تو 3 مرتبہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے کہ اللہ مشد، اے اللہ گواہ ہو جا، جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، میں نے اب امت کے سپرد کر. فرمایا فرض بلغ شاہد الغائبہ، جو یہاں ہیں وہ دوسرے پہ پہنچا دو. اب ہم سو گئے نا، کوئی تسبیحیں گردانتا ہے، کوئی بسترے اٹھائے پھرتا ہے، کوئی ایسا اسلام بتا رہا ہے کہ جس سے کفار خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے گران لو، ایسا اسلام پھیلاؤ. وہ اسلام نہ بتاؤ جو پولیٹیکل اسلام ہے، سیاسی، جو حکومت چاہتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے اقتدار، وہ اسلام ہے، وہ ہمارے لیے خطرے. توبہ. وہ اسلام اللہ رسول نے کہاں ہمیں سکھایا جو لوگوں کے سامنے جھکنا سکھایا. اللہ تو آگے بتا رہا کہ جو منافق بے ایمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کافروں کے پاس، بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کافروں کے پاس، ان سے مشورے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار عزت کے اندر. اللہ فرماتا ظالمو یبتغون عندهم العزت، کافروں سے جا کر تم عزت ڈھونڈتے ہو. فإن العزة لله. تمہیں عقل ہونی چاہیے تھی اگر کلمہ تو تمہارے اندر، کعبے کی چھت پر تم چلے جائیے اس کے اندر اللہ، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ عزت تو اس خدا کے پاس، اس کے دین کو ہاتھ میں رہو عزت ملے گی. ورنہ جتنے جی چاہو جتن کرو، تم سے پہلے بھی پولیس مین ان علاقوں میں رہا، شاہ ایران جیسے قبر نہیں نصیب ہوئی. تم مکاریاں کرتے ہو، اپنی طرف سے سازشیں کرتے رہتے ہو ہاؤس میں. یہ کام نہیں دیں گی. بڑے بڑے لوگوں نے مکر کیے جس سے پہاڑ ہل جاتے، مگر میں نے پھونک مار اڑا دی. عزت مجھ سے ڈھونڈو. تو خدا لم یزل کا دست قدرت تو زما. اقبال نے کمال کرتی کہ بندہ مومن تو خدا کا ہاتھ ہے، جو کام خدا نے کرنا تھا وہ تو نے کر دینا ہے. خدا لم یزل کا دست قدرت، تو زبان تو ہے، جو حق پہنچانا ہے وہ بھی تیری زبان نے پہنچانا ہے. یقین پیدا کرا غافل کہ مغلوب ہے گماں قصور ہے. ظالموں نے، انگریزی اقتدار نے کیا کیا؟ یہ کوئی بات نہیں کہ وہ یہاں حکومت کر گیا، لوٹ کر لے گا، سب کچھ ظلم کیے، مگر اصل ظلم یہ ہوا افرنگ دے تو بے خبرت کر دو وگرنا، اے بندہ اے مومن تو بشیری چن دی. اس افرنگ نے اپنے تعلیم، اپنے کالجوں اور اپنے سارے ذرائع کے ذریعے تجھ کو اپنا آپ بڑھا دیا. تجھے یاد نہ رکھا میں تو خدا کا سپاہی ہوں، میرا کام ہے اللہ کے دین کو غالب رکھنا اور اس کے خلاف جو ان کو دیر رکھنا. تجھے یہ بات بھول گئی کہ تو بشیر اور نذیر ہے. اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو رحمت ہے، برے کرنے والوں کے لیے عذاب کا کوڑا ہے. جو زمین میں فساد برپا کرے ان کا سر کچلنا.
مگر یہ بات ہی بلا دی تمہیں یہ کہا اللہ اللہ کرو، حجروں میں بیٹھو، ذکر تسبیحیں کرو، خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ وہ یقین پیدا کرو جو قرآن نے پیدا کیا تھا، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم شہداء اللہ فی الارض، زمین میں خدا کے گواہی دینے والے، ہر میدان میں، ہر سٹیج پر، ہر جگہ اللہ کے دین کا آوازہ بلند کرنا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ پکار ہر دور میں یہی رہی، تازہ کیا ہوگی اس دور میں؟ ہر وقت ہی یہی، اور ہر پیغمبر کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دو کام کیا ہے لوگوں، اگر ایمان لائے ہو، تم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، رسول ہمارا رہبر ہے، قیامت برحق ہے، تو تم کس پر قائم ہو جاؤ۔ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے انصاف یا عدل، مگر قرآن مجید فرماتا ہے کہ سارا دین قسط ہے۔ انصاف یہ نہیں کہ عدالت میں انصاف کرو یا کوئی جھگڑا ان کو نپٹاتے وقت کوئی صحیح سے فیصلہ کرو۔ امرنی ربی بالقسط، میرے رب نے جو کچھ مجھے حکم دیا یہ سارا قسط، پورا دین جو ہے نا یہ بیلنس ہے، عدل ہے، نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ چیز کم ہے، جتنی ہونی چاہیے نا اتنا دین ہے، یہ سارا قسط ہے۔ تو فرمایا ایمان لائے ہو تو پہلے قسط پر قائم ہو جاؤ، وہ ترازو ہاتھ میں رکھو جو صحیح بتاتی ہے، صحیح غلط قرآن ہے، قرآن مجید ہی قسط ہے کہ قرآن مجید جو ہے تمہارے قول و فعل کے لیے کسوٹی اور یہ میزان ہے۔ جو بولو جو کہو اس وقت اس ترازو سے پوچھو کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط، میں اچھا کام کر رہا ہوں یا غلط کام۔ اس ترازو کو ٹھیک طریقہ سے قائم کر دو، قرآن جو ہے اس پر پوری طرح عمل کرو، مگر اس پر بات نہیں ختم ہوئی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تم نیک بن جاؤ، قرآن پر عمل کرو، شہداء للہ۔ اللہ تم سے آگے کام لینا چاہتا ہے، اس سے اگلا کام ہے کہ پھر اس دین کے دائی بن جاؤ، اس کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، جس طریقہ سے تم اس بات کو پہنچا سکتے ہو نا، ضروری نہیں واضح کرے، اگر یہ دل میں سما جائے نا، وکیلوں کے مجمع میں بیٹھا ہو قانون کی بات میں گھسیٹ دے گا دین کی بات، پروفیسر طالب علموں کو لیکچر دیتے دین لے آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے نہیں کہ جیل خانہ میں پوچھا تو انہوں نے کہ ہمیں 2 خواب آئے ہیں آپ بتائیں۔ جب وہ قید خانے میں آئے انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی بہت اعلیٰ سیرت ہے، سارے قیدی ان کا احترام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا بادشاہ کے ملازموں نے کہ آدمی نیک ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بجائے کہ فوراً بتا دیتے کہا بھائی میں خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا، کھانا پہلے آنے سے پہلے بڑھے، مگر یہ سن لو کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا۔ بات ہے اس کے ساتھ گانٹھ، یہ علم میرے رب نے دیا اور میرا رب وہ ہے، تم نے سو نہیں رکھا نام ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا، وہ میرے باپ دادے ہیں، میں ان کا بچہ ہوں۔ وہ جو بات کہتے ہیں رب تو وہ توحید، ساتھ ہی شرک کی مذمت، اور جو اس ظالمانہ نظام میں وہ بھگت رہے تھے، اتنے خدا اچھے ہیں جو تمہیں ہر وقت کچھ رہے ہیں، یہ خدا اچھا، بعد میں وہ خواب کی تعبیر ہی بتا دی۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ جب تم کسی مجمع میں جاؤ تو یہ نہ کرو کہ جس بات میں لوگ لگے ہوئے اس کو ہٹا کر کہو ہمارا بات سن لو، نہیں، دلچسپی نہیں ہوگی، نفرت ہو جائے، اسی بات میں لگ جاؤ جو وہ کر رہے ہیں۔ خبروں پر تبصرہ کرو، شادی بیاہ کرتے کرتے اس میں بات اس طرح موڑو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ دین کی طرف بات مڑ گئی، اس سے جڑ جائیں، اتنی حکمت اور دانائی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اے مومن ہو تو پہلے خود قسط پر قائم ہو جاؤ، ذرہ ذرہ جو ہے نا دین کا اس پر پورا عمل کرو، اور پھر اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ ملک حاصل کرنا ہے، نہ لوگوں کو قتل کرنا ہے، نہ لوٹ مار مچانی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو۔ اس سے روکھا کام کوئی ہے جو دین کا؟ کہتے دہشت گردی، اپنی جان دینا اور دنیا سے ظلم کو ختم کرنا، ظلم کرنا نہیں ظلم ختم کرنا، کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے اسلحے چھیننے، ظلم نہ کرو، غیر مسلم مرنا چاہتے مرو، نہیں جاننا چاہیے ٹھیک ہے نہ لو، مگر دنیا میں انصاف سے رہو، شریف آدمی بن کر رہو، نہ دوسروں کو تنگ کرو نہ خود تنگ ہو، یہ بات۔ تو اللہ فرماتا میں اللہ کی رضا کری۔ اب دیکھیں کہ کتنی نازک بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول ایک شخص میدان جنگ میں جاتا ہے کہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے، ایک جاتا ہے کہ ہمارے غنیمت کی رسی حاصل سے کرے، کوئی اپنی قوم اور برادری کے لیے جاتا ہے کہ آج میں ان کا ساتھ دوں گا، کل میرا ساتھ کون دے گا؟ فرمایا سارے کتے کی موت پر، ان میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا لتکون کلمۃ اللہ علیہ، اس لیے گیا کہ میں نے اپنی جان دے کر اللہ کا بول بالا کرنا، دین جو ہے اس کو غالب کرنا۔ تو فرمایا خود دین پر قائم ہو اگر ایمان لائے ہو، اور باقی لوگوں کے سامنے گواہ، اپنے عمل سے زبان سے، جہاں کوئی دیکھے گفتار میں کردار میں اللہ کی پرواہ۔ تم سے کوئی سودا خریدے، تم دکان پر بیٹھے ہو، وہ کہے کہ یار یہ اللہ کو ماننے والا دکاندار تھا، نہ
ریٹ میں کوئی ہیرا پھیری کی، نہ چیز توڑنے میں کمی کی، نہ کوئی ملاوٹ کی، یہ ٹھیک مومن والا کہتا مومن جو ہے وہ اللہ کی برہان، اس کی بات چیز سے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ ہے جس کو یہ ماننے والا آدمی ہے۔ اس کا رویہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں، مومن تو فرمایا دین پر قائم ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو۔ اور اب دو خطرے ہیں دین کو پیش کرنے میں، ایک ہے میلان کہ ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہو، ہمارا کوئی اپنا فائدہ ہو، ہمارے رشتہ داروں دوستوں کا فائدہ۔ ایک خطرہ ہوتا ہے انحراف کہ ہم کسی کے دشمن ہیں، اس وقت بھی انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے۔ امریکہ سے ہماری دشمنی ہے، روس سے، ہم غلط فیصلے کرتے جائیں گے، انصاف نہیں کریں گے، جتنی غلطی ہے وہ کہو، اپنی طرف سے جھوٹ نہ کرو۔ اللہ نے دو موقعوں پر یہ آیت اتاری ہے اور دونوں خطروں کا علاج کر دیا کہ محبت کی وجہ سے گمراہ ہونا نہ ہونا، دین پر قائم رہو، دنیا کے سامنے گواہی دو، ولو علی انفسکم، بے شک وہ حق پر چلنا تمہارے نقصان میں ہو، تمہیں ہی نقصان پہنچا، پھر بھی صحیح بات کرو، تمہارے اول والدین ماں باپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اقربین یا رشتہ داروں کو پہنچ رہا، یہی تھا نا محبت کی وجہ سے آدمی پھسل جائے، ان کے حق میں فیصلہ دے دے۔ فرمایا نہیں، دین نہیں چھوڑنا، بے شک تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے رشتہ داروں کا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فلا اولى بہما، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ باثر آدمی ہے، امیر آدمی، اس کے حق میں قانون دوسرا کوئی اور بات ہے، یہ غریب مسکین ہے، اس کو کچل دو، حدود نافذ کر دو، یہ بھی ظلم نہ۔ یہ کام بھی یہودیوں نے کیے تھے نا، ان کے عالموں اور حاکموں نے، وہی خطرے اللہ بتا رہا ہے۔ کوئی رشتہ داری میں ڈوب جائے گا، دوستیوں میں، کوئی امیر غریب میں فرق کر دے گا۔ قربان جائیں، ہم پڑھ رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی، کیوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، آپ نہیں اس لائق کہ ہم کہیں بارشیں رحمت کی آپ پر نازل، اور کون کہ مکہ فتح ہوا اور پہلا کیس ہی جو سامنے آ گیا کسی معمولی آدمی کا نہیں تھا، وہ فاطمہ تھی، مخزومیہ تھی، ابو جہل اور خالد بن ولید، اس خاندان، سارے مکے کے سردار، وہ رسول اللہ کے والد کے بھی ننیال وہ بھی تھے۔ اب کیس آ گیا، چور تھے، حضور نے حکم جاری کیا کہ ہاتھ کاٹ۔ سارے لوگ جو انہوں نے کہا یہ تو ساری عمر کے لیے بدنامی ہوگی، ہاتھ کٹا لیے پھرے گی، سارے کہیں چودھریوں کی بیٹی، کوئی سفارش ڈھونڈنی چاہیے۔ اب سفارش کے لیے نظر کس پر پڑی؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، جو حب رسول اللہ کہلاتے تھے، رسول اللہ کے لاڈلے۔ ایک ران پر حضرت حسن ہوتے تھے، ایک پر اسامہ ہوتے تھے۔ نوجوان سے ان کو منا لیا، وہ گئے حضور علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ تاوان جتنا جی چاہے لگا دیں، مگر یہ ہاتھ کاٹنا چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا گیا جس طرح اس وقت ناراض ہوں، اور کہا اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے، اللہ کا قانون ہے ہاتھ کاٹنے کا، تم مجھے کہنے آ گئے ہو کہ اللہ کے رسول یہ قانون نافذ نہ کرو، اور خطبہ دیا اور کہا تم سے پہلے امتیں اسی لیے برباد ہوئی کہ انصاف کا ترازو جو تھا وہ اس کا نہیں انہوں نے حق رکھا خیال۔ امیر آدمی آیا چھوڑ دیا، غریب آیا اس پر سزا نافذ کر دی، برباد ہو گئے۔ اور اس وقت وہ جملہ کا جو آپ کی زبان مبارک سے نکل سکتا ہے کہ لا انا فاطمہ بنت محمد، سارا خطرہ کتاب تو یہ تھا، آج تو محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ۔ تو اللہ کہتا نہ کسی سے تعلق کا خیال رکھنا، نہ بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھنا، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا ورنہ بے انصافی ہو جائے گی، انصاف ختم ہو جائے گا جب بڑے چھوٹے کا فرق سامنے آ گیا، اپنے اور بیگانے کا آ گیا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی سب کچھ یہودیوں کو ہم نے بتایا تھا، مگر دو طریقوں سے اس کا برباد کیا۔ ایک لو لی اللسان، قرآن کہتا یلوون بلسنتہم الکتاب، پڑھنے میں شروع کر دیا، قرات بدل دو، قانون بدلنے شروع کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جو چاہا قانون اپنی مرضی کا بنا، پہلا یہ کام کیا کہ تورات وہی رہی، قرات بدل۔ ہمارے دور میں ایک نمونہ آپ کو دیتا ہوں، بہت بڑے عالم سے اس نے کہا یار تم کیا پڑھتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، کہ رسول صرف تمہاری طرح کا بشر ہے، انما ملا کر لکھا ہوا صرف۔ انہوں نے کہا نہیں، انا رگ پڑھو، مانا ہی بدل گیا کہ بے شک میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں۔ قرآن کہتا تھا بشر ہے، بدل گیا۔ اللہ نے کہا اگر تم نے اس طرح زبانیں موڑ کرنا، لفظ ہی بدل دیے تو قانون ہی تبدیل ہو گیا۔ اور تورزو، یا الفاظ نہیں بدلے، قانون وہی ہے، مگر اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، شریعت کو پوچھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی، منہ پھیر لیا، کوئی اور قانون جو ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ فرمایا تبدیلی کر دو گے یا سرے سے اس طرف منہ ہی نہیں کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ پھر یاد رکھو کہ یہ رسمی ایمان جو ہے نا، ہم کلمہ گو ہیں، یہ خدا کے ہاں کوئی کام نہیں دے گا۔
اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تمہارے کرتوت کیا ہے، پھر انتظار کرنا، دنیا میں بھی جوتیاں پڑیں گی، رسوا ہوگے، کلمہ گو ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہوگے، اور قیامت میں بھی عذاب شدید میں جاؤ گے، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ہیرا پھیریاں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے ہوئے ہیں مگر چونکہ یہ نسلی ہے، صرف کاغذوں میں، اللہ کہتا اگر ایمان لاؤ تو ایمان لاؤ دوبارہ کا۔ اب بھی جو پکارا، میں اللہ کی قسم یہ کہتا ہوں، کوئی انقلاب نہیں آئے گا جب تک تجدید ایمان کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم یہ فرض جو کر لیتے نا، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید احیاء دین میں کہا کہ سید احمد شہید کی تحریک روز روز برپا ہوتی، اس کے جو ساتھی تھے اللہ ان پر وہ ایسے معلوم ہوتا تھا، صحابہ کرام کے کافرے کے بچھڑے ہوئے لوگ ایسے متقی پر ہار گئے، ہارے اسی لیے کہ سمجھ نہیں آئی کہ پٹھان دیندار ہے، مومن ہے، مسلم ہے، شرعی قانون نافذ کرنا تیار نہیں کیا تھا، معاشرے تختہ ہی اٹھ دیا، قاضی انہوں نے ایک دن قتل کر دیے، زکات وصول کرنے مار دیے۔ اب ہم بھی جو یہاں سے کام شروع کرتے ہیں نا کہ یہ سب مومن ہی رہ رہے ہیں، ان کو آگے کی بات بڑھاؤ، اسلامی نظام بڑھاؤ، وہ یہاں تو ایمان ہی ہے نہیں، ایمان ہی گم ہو گیا۔ ایمان پیدا کر، یقین پیدا دوبارہ ان میں کیا جائے کہ اللہ ہے، دلیلوں سے، صرف رسمی نہیں، منہ سے تو کہیں گے مگر کتنے ہیں یقین جانے پڑھے لکھے جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ باتیں بنی ہیں، کہاں ہے خدا، دنیا اپنے آپ بنی چل رہی۔ کون سا رسول ہے؟ وہ ایک زیادہ سے زیادہ بہتر سیاستدان تھا اپنے دور میں، اس نے کامیابی حاصل، کوئی ہدایت نہیں ہے، آخرت کوئی نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور یہ بکواس کرتے، ایمان ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو ایمان لاؤ، جو صحیح ایمانوں میں ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اس کتاب کو مانو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب کو جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو مذہبی، اور ہم سے کسی کا کلمہ جامعہ ہے اسلام کا، جو بجائے اس کے کہ یہودی کہتے ہیں نبوت صرف اسرائیل کی آباد کی، وہ حضور علیہ السلام بے شک سچے، وہ کہتے ہیں سواری نہیں پیدا ہوتا، برگزیدہ نسل صرف اسرائیل ہے اور نبی صرف اس سے ہو سکتا ہے، یہ پکا دعویٰ ان کا۔ ہندوؤں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں بھارت ورش جو نا ہندوستان، اس کے علاوہ وہی کہیں نہیں آئی، کوئی رشی اور منی نہیں ہوا، جو ہوئے یہاں ہوئے، سب نے اللہ کی رحمت سے قید کر رکھی ہے، محدود۔ صرف قرآن نے آ کر کہا نہیں، دنیا میں جہاں جہاں کوئی خدا کا نیک بندہ آیا وہ سب خدا کی طرف سے تھے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہندوستان میں آیا ہے، ایشیا میں آیا، افریقہ میں، یکساں احترام کرتے۔ اسلام سے کس کا سینہ فراق ہے؟ جس نے کہا کیوں تم نے بند کر دیا کہ اللہ کی رحمت صرف اس نسل کے لیے، اس علاقے سب امتوں میں رسول آئے ہیں، وہ سارے سچے ہیں۔ فرمایا کتاب جو پہلے اتری اس کو بھی مانو، اور ساتھ کہا جس نے اللہ کا انکار کیا، فرشتوں کا کیا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کا، تو کہا ضل ضلال بعید۔ یہ 5 عقیدے اسلام میں، اور کوئی عقیدہ نہیں۔ باقی چیزیں جو نا احادیث میں بیان ہوئی دوسرے، کسی کا دل چاہے مانے، نہیں مانا چاہتا کافر نہیں ہو سکتا۔ 5 باتیں ہیں جو ایمان ہے، اور 5 کا انکار کفر ہے۔ اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول اور قیامت کا دن۔ فرمایا ان کا کسی کا منکر ہو گیا، گمراہ ہو، بہت دور نکل گیا، اب نہیں رستہ مل سکتا۔ اور اب یہ مذبذب، یہ منافق قسم کے کلمہ کو جو گھسے ہم میں ہیں، مگر کہا ان الذین آمنوا، کبھی ایمان لاتے ہیں، ثم کفر، پھر کافروں والے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر نہ یہ ڈاواں ڈور رہتے ہیں، کوئی حال نہیں ان کا، کوئی اچھے کام پورے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کبھی ان کی نجات نہیں ہوگی، اور نہ اللہ انہیں کو راس ہو جائے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ ایسے منافقوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ منافق ہیں، فرمایا یہ کلمہ گو نہیں، مرضی کا دین ہے، کبھی کوئی بات مان لی، اور یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، مومنوں کو چھوڑتے ہیں۔ جرم بتا دیا کہ ان کا گناہ یہ ہے کہ مومنوں کو نہیں ساتھ ملاتے رکھیں، تو یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کا مشن بیان فرمایا، کیوں آئے؟ وہی پکارا ہم سے کہ اگر مومن ہو رسولوں کے مشن میں ساتھ دو، اللہ کی مدد کرو۔ قرآن پاک نے جو بات فرمائی یہ نہیں کہ وہ صرف آئے تھے کہ واز کر دو، لوگوں کو بتا کر چلے جاؤ، اتنا قصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے رسول آئے ہیں ان سے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ جتنے رسول آئے ہم نے ان کو یہی تاکید کی ہے کہ یہ دین الماریوں میں بند نہیں رکھنا، نہ کتابوں میں لکھ کر دے جانا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، چلتا نظر آئے۔ جدھر لوگ جائیں، بازار میں جائیں تو خرید و فروخت دین کے مطابق، عدالتوں میں جائیں تو گواہیاں اور فیصلے قرآن کے مطابق، اسمبلیوں کا رخ کریں قانون سازی قرآن کے دین کے، حکیم الدین۔
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکیم الوزن، وزن کو قائم کرو، وزن کو قائم کر کو بیان کر دو، ٹھیک تو ادا کرو، نہیں ترازو بھی درست ہو، باٹ درست ہو، ٹھیک اس میں پورا پورا تولو، کسی طرف نہ جھکاؤ پڑ رہا۔ جب ایسے کچھ تولے گا پھر کہیں گے وزن قائم ہوا۔ جب کہیں عدالت کو، انصاف کو قائم کرو، قوامین بالقسط، گھر میں بیٹھے ہو جائے کہ واز کر رہے، نہیں جج بیٹھے ہوئے ہیں، گواہیاں ہو رہی ہیں، نہ رشوت لے نہ پریشر، کہیں گے انصاف قائم ہے، واقعی نظر آتا ہے ہوتا ہوا۔ اللہ کہتا رسول آئے قائم کرنے کے لیے دین کو، انہیں ہدایت تھی کہ یہ کام کر کے جانا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت کے استعمال کی بھی ہدایت دی۔ اب ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور دین کی نصیحت کی جائے کہ مسکین بنو، متواضع بنو، کسی کو چھیڑو نہیں، اللہ اللہ کرو۔ بھئی اللہ اللہ کرنا، مگر جب اللہ اللہ نہ کرنے دے آرام سے رہو تو حرام دادوں کو درست نہیں کرنا، ان کا دماغ ٹھیک نہیں کرنا کہ آرام سے بیٹھو۔ انصاف کرنے والے مغلوب اور ظالم جو غالب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سورہ حدید میں کہتا ہے کہ رسول جو آئے لقد ارسلنا رسولنا، یہ عہد نہ بلانا، بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں بڑی واضح تعلیمات اور موعظے دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری ہے۔ وہ کتاب کیا تھی؟ یعنی میزان، ایک ترازو تھا جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تول لو اس پر۔ اور وہ بھی اس لیے آئے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے، صرف بات نہ سنیں، کرنا شروع کر دیں کام۔ اور اس کے لیے اللہ جانتا تھا کہ زمین فرشتوں سے آباد نہیں، یہاں مفسد لوگ بھی، یہاں شرارتی جن پر واز اثر نہیں کرے گا، قوت چاہیے۔ وانزلنا الحدید، کتاب کے ساتھ ہی ہم نے لوہا اتارا، تلوار، ہتھیار، یہ باسن شدید، اس لوہے کا پہلا فائدہ فرمایا۔ باقی جو نا مشینیں بناتے ہو کارخانے، بعد میں ذکر کیا منافع للناس، وہ بھی نفع ہیں لوہے میں، مگر اصل نفع یہ ہے کہ جب ایسے اسلحہ تیار ہو جاتا ہے باسن شدید، تو بدماش پھر کام چاہتے ہیں کہ سر اڑ جائے گا۔ پہلا فائدہ بتایا تو لوہا اتارا ہی میں نے اسی لیے ہے کہ ظالم اور بے ایمان جو وہ کام کریں، ضرورت نہ کر سکیں بدماشی کی۔ اس لیے رسول اس لیے آئے، ان کا یہ کام ہے۔ اور اللہ نے ہمیں پکارا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ کا دین فریاد کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے پاؤں تھلے رون ڈالا، میں خود مسلمانوں کے گھروں میں غریب رجنڈی ہو گیا۔ یقین جانے رونے کا معاملہ کہ کیا روئیں کفار کو، ان سے تو گرا ہی کوئی نہیں، ہمارے اپنے گھروں میں کیا ہوا، بچے دین سے باغی ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، بے پردگی ہو گئی، ہر وہ برا کام جس سے ہم نفرت کے ہمارے سامنے ہو رہا۔ تو فرمایا دین چیخ رہا ہے، فریاد کر رہا کہ اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرو، اور تم اس کو ہنسی خوشی سے ڈال دیتے ہو اور مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ کسی کو یہ رونا نہیں آتا، ہر کسے با کار خود با دین احمد کار رہے، سب کو اپنے اپنے کام کی پڑی ہے کہ میرا کارخانہ ٹھیک چلے، میرا یہ کرو۔ کسی کو دین احمد کی بھی فکر ہے، کوئی اس بارے میں سوچتا، کبھی روتا کہ یا اللہ تیرے نبی کے دین کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو، جس امت کا کام تھا وہ خود عمل کرتی ہے، دنیا کو بتاتی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو وعدے کیے وہ بھی آپ یقین جانے بہت عمدہ اعلیٰ ہے۔ اللہ بندے سے معاہدہ کرے، قرآن میں جب میثاق کا ذکر آتا ہے، بندوں کے ساتھ اللہ نے میثاق کیا، سارا جہان تو اللہ کا، بندہ اس کے سامنے ٹیڈا ہے، اس کا حقیر ہے کہ غلام ہے، مگر کہتا ہے دو پارٹیاں، ایک طرف میں ہوں، ایک طرف میرا بندہ ہے، میں اس سے معاہدہ کر رہا ہوں۔ اتنا درجہ اونچا کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ، تو یہ کام کر کے دکھا، میں جنت دوں گا، یہ دوں گا، یوں دوں گا۔ تو فرمایا اتنا بڑی عزت میثاق رہا میرے تمہارے درمیان، اور یہ ایمان جو تم لائے، کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو یہ لا الہ کوئی الف لام ہے جو ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، اقرار، ایک اسٹامپ لکھا جا رہا ہے، تم اپنی جان اور مال اللہ کو دے رہے ہو، وہ وعدہ جنت کا دے رہا ہے۔ اور نیک لوگوں نے کہا بجائے اس کے کہ بندے نے جو جنت، اللہ نے جنت بیچی اور مومن سے جان مال خرید لی، بیچتا تو وہ جو گھٹیا سمجھتا، اس کے مقابلے میں قیمت کو اعلیٰ سمجھتا۔ اللہ کہتا میں نے بندے سے اس کی جان اور مال خرید لی، جنت بیچی اور خریدی جان اور مال، یعنی مومن کی جان اور مال اللہ کی نگاہ میں جنت سے بھی قیمتی، کہ مجھے اتنی، میں خریدار ہوں اس کا، تو ہاتھ سے یہ کام کر، شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن بس، تو سدرۃ المنتہا کے درخت کی کہنی ہے انسان، تو دنیا کا کوڑا کرکٹ نہ بن، کیوں جاڑ بن گیا، تو دنیا کا کمینہ بن گیا، تجھے تو میں نے اتنی شاخ نہال سدرائی خار خسے چمن مشو منکرے ہو اگر شدی منکرے خیشتن،
اقبال پہنچنا اگر خدا کا منکر ہو گیا کم وقت تو اپنا منکر نہ ہو، اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہا، ساری کائنات سے اعلیٰ اور کمینہ بن گیا۔ تو اللہ کہہ رہا لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تجارت کرنی ہو تو آؤ، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، آؤ میرے ساتھ سودا کرو، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جنت کے محل ملیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، دنیا بھی، واخری تحبونھا نصر من اللہ فتح قریب۔ جو ہم کہتے ہیں مسلمان مغلوب میں کیا بنے گا، حالات فرمایا حالات بدلنا میرے بس میں ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ تمہاری اپنی طاقت سے ہوتا ہے۔ جب پہلے دور میں ہوا ہے وہ کیا آشا تھی جس نے کیسر و کسرا کی سلطنت تباہ کر کے دی، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق کے سلمان۔ اقبال کہتا کیا پلے تھا؟ علی کے بازو میں طاقت تھی، ابو ذر درویش تھا گودڑی پہننے والا، سلمان مخلص ساتھی تھا، تختہ اٹھ گیا کیسر و کسرا، ان کے تخت اٹھ کر رکھ لیے۔ یہی قرآن کی پکار ہے جس میں بات کروں میں اور آپ لوگوں تک بات پہنچانے سے پہلے ہی سوچیں، با نشہ درویشی درساد و دماغم، پہلے آپ درویش بنے، صحیح معنوں میں یقین کریں کہ آخرت ہے، سارے نفع جو ان کو پاؤں تھلے رونتے ہیں، اگر لوگ لالچ دیں ڈراوے دیں بالکل لعنت بھیجیں اس پر اگر دین کی راہ کھوٹی ہوتی ہے۔ با نشہ درویشی درساد و دماغم، پہلے درویشی کا نشہ پی اور اس کے جام پر جام لڑا، پھر ہوگا کیوں پختہ شوی خدرا با سلطنت جمنا، جب تو پھر نہ طاقتور ہو جائے گا تو اپنے آپ کو پھر ٹکرا دینا جمشید کی سلطنت کا انشاءاللہ اڑ جائے، نہ امریکہ برطانیہ کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ یہ دیکھتا کہ ان کے پلے ایمان ہے، تقویٰ ہے، جب یہی میرے ٹھیک سپاہی نہیں کیا مدد کروں، اللہ خام خواہ پارٹی کیوں بنے؟ ورنہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، جب میدان بدر میں اتر سکتے ہیں اب وہ ریٹائر ہوگا۔ اسی طرح مصومینوں نے بیج لگائے ہوئے ہیں، ورزیاں پہنی ہوئی ہیں، حکم کے منتظر ہیں کہ کوئی نکل آئے دیوانے جن کی مدد کی ہم آئے، تو دیوانوں کے بغیر یہ کام نہیں، فرزانے نہیں کر سکتے، جو سوچتے ہی رہ جائیں یہ ہوگا یہ ہوگا، کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو جو اللہ نے ذمہ لگایا کہ اللہ کے دین کے مددگار بن کر نکلو۔ یہاں سے حلف اٹھا کر جاؤ کہ میں نے اپنے گھر میں بھی، دوستوں میں، جہاں جہاں ہوں نا، کارخانوں، جہاں موقع ملے گا میں نے یہ خوشبو پھیلانی، میں خوشبودار چیز ہوں، ایمان کی وجہ سے میری خوشبو آنی تھی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ برف کیا برف ہے جو کسی جگہ رکھی جائے ٹھنڈک ہی محسوس ہوا، ٹھنڈک نہیں محسوس ہو رہی، جھوٹ بولتے ہیں، برف ہوتی ٹھنڈک ہوتی۔ مومن ہو اور پھر قریب کے لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ یار یہ بکری ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، مومن ہے، مومن کی خوشبو نہ آئے، کیا مومن ہے وہ؟ تو اپنے اندر ایسا عمل، ایسا علم کی بھی تلاش کریں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنے کا سمت کا، میں نے کئی مرتبہ دوستوں کے یہ کہتے ہیں انقلاب، یہ شیعہ سنی بریلوی پہلے جو علماء اگر خدا کا خوف ان کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ لٹریچر میں جو ملاوٹ ہو گئی ہے، تفسیروں میں، حدیثوں میں، فقہ میں اتنی ملاوٹ ہے کہ ہر گروہ جو اپنا اس سے نکال لیتا کوئی نہ کوئی مواد۔ پہلے ایسے بورڈ بنے کئی مرتبہ رابطہ عالم اسلام میں کام نہیں ہوتا کہ تفسیر سے بھی چھانٹی کی جائے، جو خرافات ہیں اسرائیلی، صحیح قرآن سامنے ہے، حدیثوں میں جو ملاوٹ ہے الگ کیا جائے، یہ ہو جائے نا پہلا تطہیر علوم، اور اس کے بعد لوگ اس کو پڑھیں۔ بات اب کیا ہر شخص ممبر پر بیٹھ جاتا، کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی اس کے پاس، کوئی اللہ کا خوف نہیں کہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں ٹی وی پر آ کر دے لو، یہ تو بات ہی باطل، اس کا حوالہ ہی نہیں۔ ہم جب گئے ہماری ہوٹل میں بڑے بڑے یہ دانشور بیٹھے تھے، سارے پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا ہم بڑے جہاز سے لوٹے، چھوٹے جہاز سے بڑے کی طرف لوٹے، جہاز اصغر۔ میری باری آئی، میں نے کہا یار پڑھے لکھے مجمع ڈاکٹر مبشر تھا، یہ نجم سے آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ ویلڈ ہے، یہ حدیث کوئی صحیح ہے؟ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی نہیں تو اس پر آپ کیوں مال اتار رہے؟ سب حیران، سب شرمندہ۔ میں نے کہا پہلے ثابت کرو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی، ضعیف اور موضوع روایتوں سے کام نکالتے ہو، پہلے علم کو صاف کرو، پھر اپنے سینوں میں اس کو جماؤ اور اٹھ کھڑے ہو کہ جب تک اللہ کے رسول کا دین جس کا گلگلہ دنیا بلند نہیں ہوتا، ہم خدا کی فوج ہیں، اگر ہم آرام سے بیٹھ گئے نا تو دوسروں کو تو شاید معافی مل جائے، جیسے غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو کافر بے ایمان ہے نا ہندو سکھ شاید چھوٹ جائیں مگر مسلمان پکڑے جائیں گے، کہ رسول اللہ نے دین دیا تھا پھسایا کر، تمہارے ہاتھ میں تھی بتی تم نے اس کو چھپا لیا، نہ خود روشنی لی نہ لوگوں کو دینے دی، تو اس خطرے کا سامنا کرنے سے ہم پہلے نہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ بزرگ جو آئے ہیں اور یہ کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ آتے ہیں، یہی مجمع کسی گانے والے کا ہوتا، بڑی ہوتی محفل، مگر ہمیں اس پر کوئی غم نہیں ہے۔
کب دین کی بات سننے کے لیے لوگ آتے رہے اور پھولوں کی سیجیں ہوتی تھی یا ہار لے کر آتے تھے، پتھروں سے تواضع کرتے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ایک پتہ اچھی بات کی، جب لوگوں خاطر لکھنے شروع کیے، مخالفت شروع ہو گئی یہ ہم، انہوں نے کہا یار اب مجھے تسلی ہوئی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ورنہ میں سوچ میں تھا کہ اگر میری دعوت سچی ہوتی کہ مخالفت کیوں نہیں. مخالفت سے تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ ٹھیک، یہ بدر اور حنین اور جو ہے نا طائف والا راستہ ہے ٹھیک. مخالفت ہوتی رہے، توجہ نہ کریں لوگ، اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. مگر جن کو سمجھ آ گئی نا یا جو جہاں آئے، خدا کے لیے آپ اپنا جو کام نہ کرنے کا وہ کریں، فکر چھوڑیں انقلاب آتا یا نہیں یا کچھ بنتا ہی نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، بنائے نہ بنائے ان کا انجام کیا ہو. مگر ہم اللہ کیا معذرۃ الی ربکم، رب کے سامنے کیا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں تھا، ہم تو چیخے چلائے روئے نہیں، لوگوں نے ہماری بات سنی، تو جانتا ہم نے تو کوتاہی نہیں کی. تو اللہ توفیق دے. ہم اس چھوٹی سی تحریک کا ساتھ اسی لیے دے رہا ہے، دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہے، اللہ ان کی نیت کا اجر انہیں دے، مگر اصل کام کو چھوڑ کر ایسے دھندوں میں پھنس گیا کہ وہ پہلا کام بھی جاتا رہا کہ جو شہادت حق تھی لوگوں کے سامنے دین پہنچانا. تو اللہ مدد فرمائے، اس اجتماع کو کامیاب کرے. میں اور آپ جو اس میں شریک ہیں، ہمیں اللہ اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.